ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے شرک کے جتنے بھی راستے ہیں، شرک کے جتنے اسباب ہیں، جتنے چور دروازے ہیں، ان تمام وسائل کا اسلام نے خاتمہ کیا، ان کو بند کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے کے اندر شرک کی بہت ساری قسمیں، بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان وسائل کو نہیں جانتے ہیں، ان راستوں کو، ان چور دروازوں کو نہیں جان پاتے ہیں جس سے شرک ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کئی نکات میں انشاءاللہ ہم ان اسباب کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر شرک داخل ہوتا ہے وہ جہالت ہے۔ یوں تو جہالت ہر طرح کی برائی کا جڑ ہے، اسی سے ہر طرح کے سر و فساد معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن خصوصی طور پر جہالت کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر شرک بھی واقع ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنی زبان سے تو پڑھتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اسے ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کی جو بنیادی شرط علماء کرام نے ذکر کیا ہے وہ علم ہے۔ انسان کو لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے، اس کا معنی اور مفہوم ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتا تو ایسی صورت میں وہ شرک سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو توحید کو نہیں سمجھتے ہیں۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کس چیز کا تقاضا کرتی ہے، وہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ توحید سے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، وہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں، بلکہ توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کی نوبت بھی ان کے پاس نہیں آتی۔ اس لیے بھی ہمارے معاشرے کے اندر شرک واقع ہوتا ہے، کیونکہ ہم توحید کی جو صرف ایک قسم توحید ربوبیت ہے اسی کو ہم سمجھتے ہیں، اسی کو جانتے ہیں۔ توحید الوہیت کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے، توحید اسماء و صفات کو بھی نہیں جانتے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر شرک واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شرک کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے، شرک کی کیا تباہ کاریاں ہیں، کیا نقصانات ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے۔ شرک کے بہت سارے انواع و اقسام جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جہالت میں ایک چیز اور داخل ہے کہ ہم عبادت کا مفہوم نہیں سمجھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عبادت صرف ظاہری چیز کو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، حج ادا کر لینا، زکوٰۃ دے دینا، یہی صرف عبادت ہے، جبکہ عبادت کا مفہوم اتنا تنگ نہیں ہے۔ عبادت اپنے معنی اپنے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، وہ عبادت ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ اور الحمدللہ عبادت کے معنی اور مفہوم کے سلسلے میں آپ کے سامنے ایک مکمل خطبہ دیا گیا تاکہ آپ عبادت کے مفہوم کو جان سکیں اور شرک میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ عبادت کا اسی مفہوم کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے انسان بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اسی طرح سے انسان غیر اللہ پر بھی بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جس طرح سے توکل کرتا ہے، کہیں کہیں اس سے اللہ تعالیٰ کے بالمقابل غیر اللہ پر زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ صرف ظاہری چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری عبادت کی قسموں کو، جیسے خوف ہے، توکل ہے، دعائیں ہیں، ان ساری چیزوں کو غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں۔ تو یہ پہلی سبب ہے، پہلی وجہ ہے، پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر شرک واقع ہوتا ہے۔